اسلامک ورلڈ نیٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3000 سال پرانی ایک مصری ممی کی حنوط کی ہوئی لاش کی آواز دوبارہ سن لی ہے۔ سائنسدانوں نے یہ کس طرح کیا اور انہوں نے اس ممی کی آواز سنی تو انہیں کیا سننے کو ملا، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو فرعون کی لاش کا معائنہ کرنے والے ایک فرانسیسی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بتائیں گے کہ ہزاروں برس کے بعد اس نئے دور میں فرعون کی لاش کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعویٰ اور قرآن کریم کس طرح سچا ثابت ہوا، اور ایک فرانسیسی ڈاکٹر جو کہ اس لاش کا معائنہ کر رہا تھا اس نے کیوں اسلام قبول کر لیا، اسی موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، سورہ یونس میں فرعون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے پیش آیا تھا، اور فرعون کو ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی بھی نام و نشان نہ ملا۔ اسی زمانے کے بہت سے حنوط کیے ہوئے جسم آج بھی موجود ہیں، اور اب سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3000 سال پرانے ایک مصری راہب کی آواز دوبارہ سن لی ہے، اور یہ تب ممکن ہوا جب انہوں نے اس حنوط کی ہوئی لاش میں موجود آواز کی نالی کی مصنوعی شکل تیار کی اور اس سے آواز کی نقل تیار کر لی۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس مصری راہب نے 11ویں رامیز نامی فرعون کے دور میں زندگی گزاری ہوگی، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق اس ممی، جس کا نام سائنسدانوں کے مطابق نسیمن ہے، سائنسدانوں نے اس کی آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا، جس میں اس کی آواز یا سانس کی نلی ایک 3D پرنٹر سے بنائی گئی۔ سائنسدانوں نے مصنوعی نالی کی لمبائی چوڑائی نسیمن کے اعضاء کے مطابق بنائے اور اس آواز کو مصنوعی طور پر پیدا کیا، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی آواز نسیمن کی آواز جیسی تھی، جس میں صرف حرف علت کی صدا سنائی دی۔ ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہے جس میں ایک مردہ انسان کی آواز کو مصنوعی طریقوں سے دوبارہ پیدا کیا گیا ہے، اور ریسرچ کرنے والے اب یہ امید کر رہے ہیں کہ مستقبل میں کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ نسیمن کی آواز کے پورے جملے بھی تشکیل دے سکیں گے۔ دوستو، فرعون کی ممی کے بارے میں 1891 سے پہلے کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا۔ دوستو، اب آپ کو فرانسیسی ڈاکٹر کا واقعہ سناتے ہیں جس نے فرعون کی لاش کا معائنہ کیا تو وہ اسلام کی حقانیت کو مان گیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ 1982 میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی، تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کیا کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اور جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کا انتظام کیا، اور فرانس میں فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر موریس بوکائے تھے۔ مائکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے اس ممی کی تمام اعضاء کا مکمل طور پر جائزہ لیا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے کیسے ہوئی، یہ ڈاکٹر موریس کے لیے حیرت کی بات تھی۔ اس ڈاکٹر نے ممی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے، چنانچہ تحقیق کرنے کی غرض سے وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسداں تھا، اس لیے اس نے اس معاملے پر مصر کے ہی ایک سائنسداں سے ملاقات کی اور اسے اپنے آنے کی وجہ بتائی۔ چنانچہ مصری سائنسداں نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نمبر 90 سے 92 تک کا ترجمہ لفظ بلفظ سنا دیا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مر جانا، اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا، اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ حنوط کیا جانا، سب کا اشارہ ایک ہی جانب تھا، اور وہ بہت واضح اشارہ تھا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ ڈاکٹر موریس نے جب ان آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برحق ہے، قرآن سچا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔
اس کے بعد اس نے وہیں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجیے۔